ریاضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر۔ کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیے، چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیے۔ کہہ کہوں کا آنسوؤں کا آرزوؤں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں کا حساب۔ ڈی ڈی اردو کی فخریہ پیشکش تاریخی شعور اور آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ایک نیا سلسلہ، ایک نئی کوشش، یادیں۔ میں آپ کا میزبان معید رشیدی۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اردو کے مشہور شاعر پروفیسر مظفر حنفی صاحب۔ مظفر حنفی صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ حنفی صاحب، مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ محاوروں کا استعمال زبان کی سطح پر کئی کتابیں ہیں، بیگمات کے محاورے اور اس طرح کی چیزیں، اور اپنے جتنے طبقے ہیں اتنی طرح کے لہجے اتنے طرح کے ہیں، محاورے ان کے اپنے الگ ہیں، تو ایک بڑا زبان کا ایک چار محاوروں سے پیدا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے زبان آگے تو بڑھ رہی ہے لیکن محاورے گم ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا اسی کے ساتھ نئے محاورے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، یہی تو افسوس ہے۔ اگر پرانے محاورے معدوم ہو رہے ہیں اور نئے محاورے کوائن کیے جا رہے ہیں، ان کی جگہ لے لیں تو ایک بات بھی ہے۔ کوئی افسوس کی اتنی بات نہیں ہے۔ نئے محاورہ بن نہیں رہا، پرانے محاوروں کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ 90% تو بھول ہی چکے ہیں۔ بالکل۔ اچھے شعراء اور ادبا اپنی تحریروں میں دیکھیے کہ ایک دم کاروباری قسم کی تحریر ہوتی ہے، اس میں عبارت آئی اور رنگین نوائی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوگی، لیکن بامحاورہ زبان لکھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک دلی میں ابھی چند دن پیشتر مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے سنا کہ ضمیر حسن دہلوی کا انتقال ہو گیا۔ کیسے خوبصورت بامحاورہ زبان لکھتے تھے۔ ایک شاعر اور ہیں اقبال مہدی صاحب، ان کے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ افسانوں میں محاورات وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو سینئر کچھ لوگ ہیں جن کے ہاں آپ کو کلکتہ میں اکثر میں کہتا تھا سالک صاحب سے، اعزاز افضل صاحب سے، آپ اتنے سینئر لوگ ہیں، آپ کے مقابلے میں منور رانا اپنی تحریروں میں زیادہ محاورہ استعمال کرتا ہے۔ بالکل۔ بیگماتی زبان کا استعمال دیکھنا اور ان کی نثر بہت دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ منور کے یہاں دیکھیے، آپ شاعری کرتے ہیں اور آپ کے ہاں محاورات کا استعمال کم سے کم ہے، ضرب الامثال کا استعمال کم سے کم۔ صحیح بات ہے۔ کچھ کانپور میں بھی آپ کچھ عرصہ آپ نے گزارا ہے اور ملازمت کے سلسلے میں، اور وہ زمانہ ظاہر ہے بڑا اسٹرگل کا زمانہ تھا آپ کے لیے، تو کیا وہ پہلو تھے ذرا؟ غالباً زندگی کا سخت ترین دور جو ہے میرا وہ کانپور میں ہی گزرا ہے۔ ملازمت کی تلاش میں کانپور چلا گیا۔ اصل میں تعلیم یہاں سے ہائر سیکنڈری کرنے کے بعد، کھنڈوا سے ہائر سیکنڈری کرنے کے بعد، چونکہ سائنس میں میرے نمبر بہت زیادہ تھے، ابھی بتایا بھی تھا میں نے کہ ریاضی میں 100% نمبر آتے تھے میرے، وہاں کوشش کی، وہاں ایڈمیشن نہیں ملا تو میں فتح پور منتقل ہو گیا، اور وہاں میں نے فتح پور میں ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لے لیا۔ غالباً نومبر یا دسمبر میں ایسے ہی چہل بازی کے طور پر ایئر فورس کی کچھ جگہیں نکلی تھیں، وہاں میں نے اپلائی کر دیا، وہاں سے میرے پاس انٹرویو لیٹر آ گیا، لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ آپ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ساتھ میں لے کے آئیں۔ تو اسکول سے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ، کالج سے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ لیا، وہاں پہنچا چکیری میں۔ اس زمانے میں بعد میں بتایا بھی انہوں نے کہ آپ کے لیے یہاں فورس وغیرہ میں فی الحال گنجائش نہیں ہے، آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ تلاش کیجیے۔ تو وہیں رہ گیا، دوسرے ڈپارٹمنٹ تلاش کریں گے۔ اور آج میں بچوں کو یہ بات اس کے طور پہ بتاتا ہوں کہ سیکھ لیں وہ۔ بالکل۔ ایسی ملازمتوں کے لیے اپلائی کیا جن کے بارے میں آج سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ہو گیا ہوتا تو کیا انجام ہوا ہوتا۔ ابھی جب ہم ریٹائر ہوئے ہیں تو میں تو 2-3 پبلک سروس کمیشنز کا ایکسپرٹ تھا۔ بالکل۔ تو ڈپٹی کلیکٹر رینک اور پروفیسر رینک اور اس کے نہ معلوم کتنے درجنوں پروفیسرز کے اپائنٹمنٹ کیے ہوں گے، لیکن
وہی شخص وہاں پوسٹ مین اور فارسٹ گارڈ اور دس اینڈ دیٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے بعد جو ہو سکتے تھے اس قسم کی ملازمتیں تلاش کرتا رہا اور کہیں نہیں ملے. اب میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو وقتی ناکامی سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عالم الغیب جانتا ہے کہ مستقبل ماضی سے مستقبل تک تمہارا حال کیا ہونے والا ہے. اگر کسی چھوٹی پوسٹ کے اوپر اپائنٹمنٹ ہو گیا ہوتا تو ساری ترقیاں اور ساری کامرانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی. ایک مرتبہ بھوبنیشور میں لیکچرار کی حیثیت سے اپائنٹمنٹ ہو گیا اور ایک ہی مہینے 1.5 مہینے کے بعد ایک صاحب نے کلیم کر دیا تو وہ پوسٹ ہی ڈیزالو ہو گئی. ایک بار سری نگر میں قدوس جاوید کا اپائنٹمنٹ اس کی جگہ ہوا. میرا اپائنٹمنٹ رد کر کے قدوس جاوید کا کیا گیا. اب بیچارہ قدوس جاوید وہاں جا کے پھنس گیا. کتنا فاصلہ یاد آتا. اگر وہ دہلی جیسے شہر میں ہوتا, کلکتہ جیسی جگہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا. تو اس وقت تو بہت مایوسی ہوئی, لیکن اب سوچتا ہوں کہ قدرت جو کچھ کرتی ہے آپ کے حق میں بہتر کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکامی ہے اور اس پر کبیدہ خاطر ہوتے ہیں, لیکن قدرت جو کچھ کرتی ہے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوشش آپ کیجئے اور نتیجہ قدرت کے اوپر چھوڑ دیجیے. بالکل. آج پروفیسر آپ ریٹائر ہوئے, ظاہر پروفیسر شپ تو ایک اعزاز کی بات ہے ہی ہے. نہ جانے کتنے ایسے شاگرد آج وہ پروفیسرز ہو چکے ہیں. اور میرے خیال میں میرے 8-10 شاگرد تو اس وقت مختلف شعبوں میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں. خالد محمود یہیں تھے. اس کے بعد اعزاز کی بات ہے کہ اگر شاگرد کامیاب ہوتے ہیں تو استاد کے لیے بھی یہ فخر کا مقام ہوتا ہے. کچھ عرصہ آپ نے بھوپال میں بھی گزارا ہے کانپور کے بعد, اور بھوپال کی یادیں بڑی دلچسپ ہیں. کئی شخصیات کے بارے میں میں نے پڑھا جو آپ کے ارد گرد آپ کے اطراف رہتی تھیں, تو کچھ واقعات ہم وہاں کے جاننا چاہتے ہیں. محیط صاحب, بھوپال غالباً میری زندگی میں جو ادبی حیثیت کو مستحکم کرنے والی جگہ رہی ہے. وہاں تو گلی گلی کوچے کوچے میں شعر و ادب کا, میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں وہاں تھا, تو بھوپال چھوڑے ہوئے مجھے 40 برس ہو گئے. تو گلی گلی کوچے کوچے میں شعر و ادب کا دور تھا. وہاں عرفان دادا ایک نقاد اور محقق ہوا کرتے تھے, بڑے مزیدار آدمی تھے. کہتے تھے کہ بھوپال میں تو عالم یہ ہے کہ ایک ڈھیلا اٹھائیے تو اس کے نیچے سے 3 شاعر نکلتے ہیں. تو صورتحال اچھا بڑا دلچسپ, اپنی جگہ ایک خاص تہذیب اور ثقافت کا نمائندہ رہا ہے بھوپال. جب مدھیہ پردیش کی راجدھانی بنا تو کہا جاتا ہے کہ پہلے بھوپال کے چاروں طرف پہاڑ تھا, اب پہاڑوں کے چاروں طرف بھوپال اتنا بڑھ گیا. تو اس وقت کی بات وہاں کی بول چال سے بھی آدمی پہچان میں آتا تھا. صحیح. جیسے یہ غالباً کچھ تھوڑا سا ٹونک وغیرہ میں بھی اثر ہے. بیل کو بیل کہتے ہیں, پیسے کو پیسہ کہتے, پیسے کو پیسہ لہجہ مختلف ہے. مختلف. وہاں پہ ہمارے ایک سینئر دوست تھے, بڑے محترم اور بڑے اچھے شاعر, اختر سعید خان صاحب, نام سنا ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ اختر سعید صاحب, غالباً بھوپال میں پان بہت کھایا جاتا ہے, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے تازہ کرنے کے لیے چونا. تو اس زمانے میں سائیکل کے ہینڈل, ان کی جو اسکوٹرز اور بائکس کی بارس, لیمپ پوسٹ وغیرہ, ہر ایک کے اوپر چونا چپڑا ہوا. پکچر دیکھنے چاہیے تو ہینڈلس, کرسیوں کے ہینڈلس کے اوپر چونا لگا ہوا. بہت پان کھاتے تھے بے تحاشا. تو میں نے کہا غالباً یہاں چونکہ پان زیادہ کھاتے ہیں اور پیک اگر نکل نہ پڑے اس لیے منہ اوپر رکھتے ہیں, اس وجہ سے وہ الفاظ جن میں منہ زیادہ پھیلانا پڑتا ہے اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے. میں نے ایک جیسے بیل کو بیل کہتے ہیں, پیسے کو پیسہ کہتے ہیں. کہنے لگے کہ آپ کہہ رہے ہیں پیسے کو پیسے, میں ہم تو سیدھے سیدھے پیسہ کہتے ہیں. یعنی جب پورا ادا کریں گے تو پھر اتنا زیادہ. تو یہ صورتحال تھی. تو زبان میں اپنی جگہ ایک خاص قسم کا لہجہ جو کہلاتا ہے بھوپالی زبان, اس کے اوپر باقاعدہ تخلص بھوپالی نے, پاندان والی خالہ اور غفور میاں, غفور بھوپالی, 2-3 ان کے ناول ہیں جس میں بھوپالی لہجے کی گفتگو ہوتی. عجیب سی فضا تھی. ہر مکان کے سامنے, اگر وہ بہت بڑے کسی جاگیردار یا رئیس کا مکان نہیں ہے جہاں دربان وربان یہ وہ رہتے ہیں, تو ہر مکان کے سامنے ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا. یہ پہچان تھی کہ یہ کسی خالص بھوپالی کا مکان ہے. ہر مکان کے سامنے ایک یہ لال پتھروں کی فرشی, جسے پٹیا کہتے ہیں, پٹیے بچھے ہوئے. دن میں اس پہ دکانیں وغیرہ یہ وہ سجتی تھیں. 8-9 بجے کے بعد سے ہر پٹیے کے اوپر مختلف طرح کے گروپ, کہیں شطرنج بازوں کا, کہیں
بٹیر بازوں کا، کہیں تاش کھیلنے والوں کا، کہیں شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے گروپس بیٹھ جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دور کے اوپر جو چائے خانے سے، وہاں جا کر کے گھنٹے آدھ گھنٹے میں چائے پیا ہے، پھر ان پٹیوں پہ بیٹھ گئے. رات کے 11 12 1 بجے تک پٹیوں پہ گفتگو ہوتی تھی. ہم نے بھی بہت ان پٹیوں سے فیض حاصل کیا ہے. بھوپال کا ذکر آتا ہے تو تاج بھوپالی، میں مکمل کر لوں. تاج بھوپالی، اپنے کیف بھوپالی، عشرت قادری، اختر سعید خان، واحد علی بانگے، وفا صدیقی، واحد پریمی، شفا گوالیاری، مقصود عمرانی، وکیل بھوپالی وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ سب ان پروفیسر آفاق احمد، ان میں اس گروپ میں غالباً اب صرف پروفیسر آفاق احمد بچے ہیں، باقی سب نکل گئے. تو یہ لوگ رات کو 11 12 بجے تک ادبی اور مختلف. امیر حنفی بھی اس زمانے میں وہاں ریڈیو کے اوپر فیکس ہوا کرتے تھے. امیر حنفی ہمارے ساتھ اسکول میں ٹیچر بھی رہے، پرائمری اسکول ٹیچر 1 سال 1.5 سال. اس کے بعد پھر ہم لوگ نکل آئے دوسرے شعبے میں. تو امیر حنفی بھی ان پٹیوں پر آ کر بیٹھتے تھے، اور ان کا خاص جو شغل تھا، ان سے جو فرمائش کی جاتی تھی، وہ امیر خسرو، حضرت امیر خسرو کی کہ وہ جو ای ہم رفت جی جی دھن کی چل رہی ہے، روئی اڑ رہی ہے، یعنی اس دنیا سے جسے بھی جانا ہے دھنکنے والا دھنکتا چلا جائے. اتنا خوبصورت انداز میں وہ سناتے تھے. ای ہم رفت و ہم رفت رفت رفت. عمیق سے وہاں سے ہماری جو بے تکلفانہ دوستی ہوئی تو دہلی تک قائم رہی ہمارے یہاں. تو پھر جامعہ میں وہ ریسرچ اسکالر بھی ہو گئے تھے، جلدی انتقال ہو گیا ان کا. بھوپال کے قیام میں 2 شخصیتیں، ایک تو کیف بھوپالی اور دشنت کمار. یہ دشنت کمار کو آج کافی پڑھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ہندی کا جو طبقہ ہے وہ بہت شوق سے پڑھتا ہے. اردو کی شاعری ہے پورے طور پر محسوس ہوتی ہے، کہیں کہیں کچھ ہندی کا محاورہ اور کچھ ایسی جھلک نظر آ جاتی ہے لفظیات کی سطح پر، محاورے کی سطح پر، برتاؤ کی سطح پر. تو دشنت کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا ہے، اور کیف بھوپالی صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہے، بڑی رنگا رنگ شخصیت کے مالک تھے. تو کچھ ان کی یادیں تازہ ہو جائیں تو. دیکھیے، دشینت کا معاملہ میرے بہت قریبی اور بے تکلف دوستوں میں تو دشینت نہیں تھے، شناسہ تھے، لیکن ادب میں خاص طور پہ غزل کی جانب مائل کرنے میں میرا اور فضل تابی شیخ، وہ بھی انتقال کر گئے، سیکریٹری تھے مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے. تو ہم تینوں آدمی مختلف ڈپارٹمنٹ میں کلرک تھے. میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کلرک تھا، دشینت غالباً سوچنا میں تھے، صحیح نہیں کہہ سکتا لیکن کلرک تھے، اور فضل تھے GAD میں، جنرل ایڈمنسٹریشن میں. ہم لوگ بھوپال میں جب بھی ملتے تھے تو شعر و ادب کی جب باتیں ہوتی تھی تو غزل کے بارے میں دشینت بڑے کان کھڑے کر کے سنتے تھے. پھر کچھ انہوں نے کہنا بھی شروع کیا، اور اکثر جیسے ایک ان کا چاند میں بھی داغ ہے اور سینے میں بھی آگ ہے وغیرہ اس قسم کے شعر جب وہ کہہ کے لاتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ تم ہندی کے شاعر ہونے کی وجہ سے بڑا فائدہ اٹھا رہے، اللہ کے ساتھ تم اللہ کا قافیہ باندھ سکتے ہو، ہم نہیں باندھ سکتے. چھوٹی ہے اردو میں، چھوٹی ہے اور بڑی ہے کا فرق ہے. تمہارے یہاں بندی کو کوئی خاص اہمیت دی نہیں جاتی تھی، آگ کا قافیہ تم داغ باندھ لو گے، اردو میں اگر ہم نے باندھ لیا تو ہمارا سر مونڈ دیا جائے، ناقدین تڑی پار کر دیں گے ہمیں. تو اس طرح سے انہیں بتاتے رہتے تھے. اور آگے چل کر دشینت نے بڑی اچھی شاعری کی، یعنی بڑا نام کمایا. ہاں، وہ تھوڑا سا چونکہ ہندی کا ڈنگل پنگل اور اردو کا عروج جو ہے اس میں کچھ تھوڑی سی وہ بھی ہیں، اردو کے مقابلے میں ہندی عروج میں چھوٹ ہے کچھ. تو اردو والے جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر بے بہر ہو گیا، لیکن وہ ہندی کے اعتبار سے بہر میں ہوتا ہے. کیف صاحب کا معاملہ مختلف تھا. کیف ہمارے ہم سے سینئر شاعر تھے، لیکن بہت انٹیلیجنٹ آدمی، عام طور پر نشے میں دھت رہتے تھے. ایک نشست میں ان کی صدارت میں نیا گیا ہوا تھا، جب میرا نمبر آیا اور میں نے شعر پڑھنے شروع کیے تو باقی لوگوں کو تو وہ خوب اچھل کے تقریباً داد دے رہے تھے. میرے اشعار پہ وہ ایک دم گردن ڈال کر کے خاموش بیٹھے رہے. مجھے کچھ برا بھی لگا کہ شاید میں غیر بھوپالی ہوں اس لیے، لیکن جب ختم کر لیا تو انہوں کا کھڑے ہو گیا تو انہوں نے مجھے گلے لگایا، کہنے لگے اس عمر میں تم نے اتنی خطرناک بیر میں غزل کہی، میرا تو پورا وقت تختی کرنے میں گزر گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ تم کہاں سلپ کرتے ہو. تم نے ایک رکن جو ڈراپ کیا ہے پہلے مصرے سے تو وہ پوری غزل میں
ہر مصرے میں ڈراپ کر گئے، یہ تو نئی غزل تم نے بحر ایجاد کر لی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. ان کا ایک بہت دلچسپ واقعہ سناؤں گا. شاہجہاں جمشید پور میں ایک مشاعرے میں انہوں نے غزلیں سنائی، میری صدارت میں تھا وہ مشاعرہ. مشاعرہ ختم ہونے کے بعد اس زمانے میں چندر شیکھر سنگھ کوئی صاحب تھے جو تازہ آئے تھے، وہ چیف منسٹر ہوئے تھے. کچھ ہی دن چلے، اس کے بعد پھر وہ ان کا دور حکومت ختم ہو گیا. تو ہم لوگ کنارے کھڑے ہوئے اور واقعی ایم ایل اے اور مختلف جو منتظمین اور جو کنوینر تھے وہ چیف منسٹر صاحب کو رخصت کرنے میں لگے ہوئے. جی. میں نے اس ایم ایل اے سے، جو منتظم بھی تھا، شجاع نام تھا اس کا، میں نے کہا شجاع صاحب اگر ممکن ہو تو ذائقہ موقع خراب ہو رہا ہے، ایک پان بھجوا دیجئے. ہاں سر لاتا ہوں کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر گزرے، میں نے کہا شجاع صاحب وہ پان رہ گیا. اچھا ہاں سر لاتا ہوں. پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ جب گزرے تو کیف صاحب نے کہا او سوجا، باقاعدہ سوجا کا او سوجا. میں نے بوتل مانگی تو 1 منٹ میں لے آیا، اور وہ شریف پروفیسر پان مانگ رہا ہے. 3 مرتبہ کہہ چکا جب پان لے کر. بہت پیارے آدمی تھے، بہت پیارے آدمی. بڑا نوش ہونے کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ہاتھ سے کبھی تہذیب کا دامن چھوٹا. بڑی بات ہے. بھوپال کے بعد آپ ظاہر دلی آ گئے، اور ایک بڑا شہر، اور شہر کے اپنے تقاضے، این سی آر ٹی میں اسسٹنٹ پروڈکشن آفیسر کی حیثیت سے آپ نے کام کیا، اور بڑا کام کیا کہ اس زمانے میں جو اردو کی کتابیں چھپنا شروع ہوئیں تو ان کی قیمت کیا طے کی جائے، اور تاکہ اردو داں جو حلقہ ہے اسے آسانی سے وہ خرید سکے، اس سے استفادہ کر سکے، پڑھ سکے دوسری زبانوں کے مقابلے میں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے اگر اپنی زبان کے لیے اس کا جو حق ہے اس کے لیے ہم کچھ کوشش کریں اپنی ذات سے جو بن پڑے. تو آپ نے وہ کی. پھر دلی کے اپنے مسائل ہیں اور یہاں کے اپنے امکانات ہیں. ظاہر اس شہر میں رہنے کا آپ کو فائدہ تو پہنچا، اور جو ہسوا اور کھنڈوا اور ان علاقوں میں آپ رہ چکے تھے تو وہ تجربات بھی تھے آپ کے ساتھ، اور نئے شہر کے جو تقاضے تھے ان سے ان دونوں کو جب آپ نے ہم آہنگ کیا تو ظاہر ایک نیا منظرنامہ آپ کی شخصیت کی تشکیل میں وہ نظر آتا ہے، جو آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے، آپ کی نثر میں نظر آتا ہے. وہاں کے بعد آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہو گئے، یہاں اردو کے استاد کی حیثیت سے. اور ظاہر یہ جو سفر اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ، اور ادبی اعتبار سے ایک کہنا چاہیے کہ ایک چھلانگ بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک کلرک کی حیثیت سے جو سفر شروع کیا تھا وہ ایک استاد کے رتبے تک پہنچ کر یہ سلسلہ ختم ہوا. تو واقعی بڑا دلچسپ مقام ہے یہ. ہاں، ہوا یہ کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے یہاں گنجائش نہیں تھی. تو مجھے ملازمت کرنی پڑی. ملازمت بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں پیشکار کی حیثیت سے، ڈی ایف او اور کنزرویٹر کے پیشکار کی حیثیت سے، جو مہینے میں 22 دن تک سفر پہ رہتے ہیں. تو جیپ کے اوپر آفیسرز کے ساتھ مختلف علاقوں کا، وہ بھی کوردہ علاقوں کا سفر. تو وہ اس میں تکلیف اور پریشانی تو ہوئی لیکن ساتھ میں یہ ضرور ہوا کہ نگاہ میں وسعت پیدا ہوئی، اور عوام الناس سے جو کوردہ ترین علاقے تھے بالکل وہاں کیا مسائل ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے، انہیں مسلسل 12-13 سال تک دیکھنے کا موقع ملا. اس زمانے میں ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر آپ پرائیویٹ امتحان بھی نہیں دے سکتے تھے. اچھا. اس لیے مجھے بی اے کرنے میں 10 سال لگ گئے. بی اے کرنے کے بعد قوی صاحب نے اپنے ہاں، اسی لیے میں ان کا بےحد قائل ہوں، اپنے کالج میں انہوں نے مجھے ایڈمیشن دے دیا اور حاضری کی شرط اڑا دی. آپ چھٹیوں کے دنوں میں یا آفس سے فارغ ہونے کے بعد رات کے 10-11 جب جی چاہے. میں سیہور میں تھا، 20-22 میل کا سفر طے کر کے آنا پڑتا تھا. رات کے 11-12 بجے تک ان سے استفادہ کر کے پھر واپس، اور کتابیں اور مختلف قسم کے نوٹس جتنی میری ضروریات تھیں قاضی صاحب اپنی لائبریری سے اور ورنہ دوسری جگہوں سے حاصل کر کے میرے لیے فراہم کرتے تھے، اور بڑی ان کی میرے اوپر عنایت تھی. تو اس طرح ایم اے کیا، اور اسی کے ساتھ ہی کہ ایم اے کرنے کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی رہ جاؤں. تو ساتھ ہی ساتھ میں نے LLB میں داخلہ لے لیا. 4 سالہ کورس LLB کا ساتھ میں کیا، اور اس کے بعد پھر شاد عارفی سے چونکہ مزاجی مناسبت تھی اس لیے ان پر آزادانہ میرا
کام تھا، اور وہ کتابیں ایم اے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میری 2 کتابیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایم اے کے نصاب میں ریفرنس بک کے طور پر شامل تھے. تو ان پر جب رجسٹریشن میں نے کرایا تو اسپیشل پرمیشن 1 سال کے اندر میں نے سبمٹ کیا، اور جیسے ہی میں نے وہ سبمٹ کیا، جیسے ہی میرا رزلٹ آیا اس کے فوراً بعد ہی میرا NCERT میں سلیکشن ہو گیا. NCERT میں سلیکشن میں میرے بہت سارے جو ایکسپرٹس تھے، نام گنوانے میں تاخیر ہوگی، ان میں اعلی احمد سرور صاحب بھی تھے. 1.5-2 سال کے بعد جامعہ میں جب جگہ نکلی تو میں نے جامعہ میں اپلائی کیا. جامعہ میں بھی میرے سلیکشن بورڈ میں سرور صاحب تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ میاں تم کو تو اسی اسکیل میں ابھی 2 سال پیشتر NCERT میں کیا ہے، وہاں تو آپ کو سنا ہے کہ کوارٹر بھی ملا ہوا ہے، وہاں آپ کی سروس میں گاڑی بھی ہے، یہاں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا وہاں افسری کرنی پڑتی ہے، میں کچھ لکھنا پڑھنا چاہتا ہوں. سرور صاحب بہت خوش ہوئے میرے اس جواب سے. NCERT میں بھی ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میاں تمہاری کتابیں ہم لوگوں نے پڑھ رکھی ہیں، تم اطمینان سے جواب دو، نروس کیوں ہو؟ تو میں نے کہا سرور صاحب میری کرسی پہ آپ آ جائیے، آپ بھی نروس ہو جائیں گے. کینڈیڈیٹ ہمیشہ نروس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ظاہر ہے. تو یہ صورتحال تھی. البتہ یہ ہوا ہے کہ جو مزاج بے باکی کا اور صاف گوئی کا چھوٹے شہروں اور قصبوں سے لے کر آیا تھا، وہ دلی کے موافق نہیں تھا. دلی کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آپ مختلف لابیز میں اگر کسی بھی ایک لابی میں ہیں تو وہ تو کم از کم آپ کے فیور میں کچھ کریں گے اور باقی لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. لیکن اگر آپ کسی بھی گروپ یا کسی بھی لابی میں نہیں ہے تو ہر شخص آپ کو اپنا مخالف سمجھتا ہے. صحیح بات ہے. کہیں کے نہیں رہتے آپ. وہ سمجھتا ہے کہ آپ ترقی پسند ہیں، وہ سمجھتا ہے نہیں آپ جدیدی ہیں، یہ سمجھتا ہے یہ فلاں کے آدمی ہیں. یہ خلیق انجم نے ایک مرتبہ ایک جلسے میں کہا کہ میاں آپ تو فلاں کے آدمی ہیں، اس جلسے میں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا خلیق صاحب ابھی میں اپنا آدمی ہی نہیں بن سکا، کسی اور کا آدمی کیا بنوں گا. دلی میں مظفر حنفی اس کے مقابلے میں کلکتہ میں نے دیکھا کہ صورتحال مختلف ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ دلی میں آپ نے اتنا عرصہ گزارا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسے ایک باوقار ادارے میں آپ نے تدریس کے فرائض انجام دیے. بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں بھی ہوئے، یہاں بھی آپ نے ریسرچ کرائی، اور فہمیدہ ریاض اور گوپی چند نارنگ اور اس طرح کی کئی شخصیات کے ساتھ. فہمیدہ ریاض ہیں، جی وہ آ گئی تھیں. محمد حسن صاحب وہی تھے، انہی کے زمانے میں ہمارا سلیکشن ہوا تھا. اس کے بعد پھر آپ کلکتے چلے گئے. اقبال پروفیسر فیض صاحب بھی کافی دن 2-3 مہینے جامعہ میں وہ، اور اتفاق ہے کہ وہ اقبال چیئر بھی وہ قرۃ العین حیدر رہی ہمارے ساتھ کافی دنوں تک. بالکل. اور وہ کلکتہ یونیورسٹی کا جو اقبال چیئر قائم ہوا وہ بھی فیض احمد فیض کے لیے قائم کیا گیا تھا. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض احمد کو چیئر دی گئی اور انہوں نے ریفیوز کر دیا، ایسا نہیں تھا. وہ بیروت چلے گئے تھے لوٹس کی ادارت. وہ یہاں جب تشریف لائے ہیں جامعہ تو ڈاکٹر محمد حسن کے ساتھ ان کی خواہش تھی کہ وہ کہیں یہاں سیٹل ہو جائیں. تو محمد حسن انہیں سب سے زیادہ ان کو جیتو بسو پر بھروسہ تھا، انہیں لے کر کلکتہ گئے اور بسو صاحب سے ملاقات کرائی، اور اس کے بعد انتظام کیا گیا کہ کلکتہ میں اقبال چیئر ہو، اس کے اوپر فیض صاحب کا تقرر ہو. جب تک وہ تقرر ہو یونیورسٹی میں اتنے ٹیپس ہیں پروسیس پورا کہ وہاں بیروت میں وہ لوٹس کے چیف ایڈیٹر ہو گئے. جب دعوت نامہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں نے یہاں ایک ذمہ داری قبول کر لی ہے، اچھا نہیں لگتا. صحیح بات. اخلاقی حالانکہ ان کی خواہش تھی، ان کی خواہش کے مطابق ہی اپائنٹمنٹ کیا گیا. بالکل. کلکتے میں 8-9 سال وہ رہا. اس کے بعد پھر میرے پاس، ہم نے اپلائی نہیں کیا تھا، میرے پاس تو براہ راست آفر آئے، ظاہر پیشکش تھی، اور اتنے ادبا موجود تھے ہندوستان بھر میں، لیکن نظر انتخاب آپ پر پڑی. تو یہ بڑی بات ہے، خوش بختی ہے اس یونیورسٹی کی، اس ڈپارٹمنٹ کی، کہ آپ نے وہاں اچھا خاصا وقت گزارا، اور ایک ادب کا ایک ماحول بھی وہاں یونیورسٹی میں خاص طور پر وہاں گنجائش تھی. وہاں گنجائش ہے کہ وہاں وہ صاف بات پسند کرتے ہیں. اکثر بھرے جلسوں میں نے صالح صاحب کتنے سینئر آدمی تھے، میں ان کے شاگردوں کی حیثیت رکھتا تھا. بےحد قابل، بےحد نفیس آدمی، لکھنوی تہذیب کے اور شائستگی میں. ان سے اعزاز افضل صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ وحشت اور پرویز شاہدی سے اچھا شاعر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اعزاز افضل تھے. ان سے میری بے تکلفی تھی. بھرے جلسوں میں ان سے کہتا تھا کسی شاعر نے اگر تلفظ کی غلطی کی، بے بہر پڑھ رہا ہے یہ وہ، تو میں کہتا تھا کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے خالق صاحب، یہ آپ اساتذہ کی غلطی ہے، آپ نے ان کی تربیت نہیں کی. بالکل. بھرے جلسے میں تو انہوں نے کچھ مجھے جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ معلوم کیا بات ہے کہ تمہارا اقبال بلند ہے، تم کہتے ہو تو لوگ سن لیتے ہیں، یہی باتیں اگر ہم کہیں بھرے جلسے میں ٹوکیں اگر تو پتھراؤ ہو جائے گا. تو میں نے کہا صالح صاحب اس کا سبب ہے،
ہم سب کو کوئی بھی ہو، جیسے آپ کے لیے کہہ دیا، جی میری کیا ضرورت کہ آپ کے مقابلے میں کچھ، لیکن آپ کے لیے جس طرح کہہ دیا اس طرح ہر ایک کے لیے کہہ دیتے ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں کسی کو نہیں کہتے، اس لیے پتھراؤ ہونے کا خطرہ ہے. کہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کلکتے میں جب آپ تھے سردار جعفری پہنچے اور دوردرشن سے ان کے پاس جب فون آیا کہ اقبال پر ہم آپ کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور اقبال پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو گفتگو کے لیے وہ بلانا چاہتے تھے، لیکن آپ کے صاحبزادے کی طبیعت خراب تھی اور وہ ہاسپٹلائزڈ تھے تو آپ نہیں جا سکے. تو بڑا دلچسپ واقعہ ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. بات واقعی اس سے سردار جعفری کے عظمت کا اور بلندی کا احساس بھی ہوگا. ان سے میرے تعلقات بہت دیرینہ تھے. یہاں جب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھا تو 19 صدی میں تشریف لائے تھے. ان کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل رہا. ان کا پرچہ گفتگو بمبئی سے نکلتا تھا. تقریباً ان کے ہر دوسرے شماروں میں میری چیزیں شائع ہوئی. مباحث میں جدیدیت اور ترقی پسندی کے مباحث میں بھی میں شریک رہا وغیرہ. تو ان سے تعلقات پرانے تھے. دوسرے یہ بھی کہ میں اقبال چیئر کے اوپر تھا. چنانچہ جب سشیل گپتا وہاں پروڈیوسر تھیں کلکتہ دوردرشن پہ، انہیں انوائٹ کیا تو انہوں نے بطور خاص کہا کہ اگر مظفر حنفی اینکر کی حیثیت سے میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا. تو سشیل کا میرے پاس فون آیا. میرے بیٹے فضیل کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. ایسا پیچیدہ مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا. وہ مشن ہاسپٹل میں، رام کرشن مشن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. تو اس کے دوسرے ہی دن کا آپریشن بھی ہونے والا تھا. تو میں نے معذرت کر لی. انہوں نے بتایا سردار کو، تو سردار نے خود مجھے فون کیا. پہلے انہوں نے ریوتی لال شاہ ان کے بڑے بھگت تھے، انتقال ہو گیا غریب کا، تو انہوں نے کیا. اس کے بعد ان سے معذرت کی تو خود سردار نے فون کیا. تو میں نے کہا، انہیں واقعہ بتایا کہ بھائی اس وقت معاملہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بالکل موت و زیست کی کشمکش میں ہے، کل آپریشن ہونے والا ہے اس کا، میں موڈ ہی نہیں ہے، نہیں آ سکوں گا میں. اچھا مجھے معلوم نہیں تھا. یہ بھی نہیں بتایا تھا میں نے انہیں کہ ملنے کے اوقات کیا ہیں، اس کے بیٹے کا نام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں انہوں نے ریوتی لال شاہ سے سنا یا کیا سنا. دوسرے دن جب میں بیٹے کی مزاج پرسی کے لیے گیا، وہ ٹائم جو مقرر ہوتا ہے اس وقت ہو گیا، تو سردار جعفری وہاں کھڑے ہوئے تھے. دیکھ کے لپٹا لیا. مجھے معلوم نہیں تھا بیٹے کا یہ حال ہے. بھائی میں نے سوچا کہ بیٹے کی مزاج پرسی پہلے کر لیں، اقبال کی مزاج پرسی پھر کبھی بعد میں کر لیں گے. تو یہ اقبال کی مزاج پرسی پر واقعہ یہ ہے کہ ان کی عظمت کی دلیل ہے. مظفر حنفی صاحب، آپ کی زندگی کا جو سفر ہے وہ ادبی سفر، ملازمت کا سفر اور اتنے تجربوں سے بھری ہوئی زندگی، مشاہدوں سے بھری ہوئی زندگی کہ ایک ایک واقعے پر اگر ہم روشنی ڈالیں اور ان پر گفتگو کریں تو ظاہر ایک دفتر ہو جائے، اور وقت ہمارے پاس کم ہے کہ ان سارے واقعات کا ذکر کرنا ہمارے لیے اس وقت تو مشکل نہیں ہے. لیکن آپ کی تحریروں کے ذریعے اور آپ نے جو واقعات قلم بند کیے ہیں وہ کچھ اخبارات میں بھی قسط وار وہ چھپے ہیں اور کتابی صورت میں بھی وہ واقعات جمع ہو گئے ہیں، تو ان سے بھی لوگ گاہے گاہے استفادہ کرتے رہتے ہیں. ظاہر واقعات تجربوں کا نچوڑ ہوتے ہیں اور آنے والی نسل کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ ان واقعات سے وہ استفادہ کرے، ان سے سیکھے اور اپنے تجربوں کو ماضی کے تجربوں سے ہم آہنگ کر کے ایک وسیع تر منظرنامے سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے اور اپنی زندگی کو تنوع عطا کرے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے بہت دلچسپ گفتگو کی اور بڑے اچھے گوشوں سے آپ نے نقاب ہٹایا اور اتنی اچھی گفتگو کے لیے، اور آپ ظاہر مصروف ہیں، ان مصروفیتوں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں. آپ ہماری اسٹوڈیو تشریف لائے، اس کے لیے ہم آپ کے بےحد شکر. مجھے بھی اس گفتگو سے بڑی طمانینت کا اور مسرت کا احساس ہوا. واقعہ یہ ہے کہ گفتگو دو بدو اس کتاب کا نام ہے. اس میں بچپن سے لے کر اور تاحال جو زندگی کے پرلطف واقعات ہیں، جو سامعین جن کو پڑھ کے خوش ہو سکتے ہیں. باقی اپنی زندگی کے وہ واقعات جو مایوس کن ہیں یا غیر اہم ہیں ان کو تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے میں نے یہی سمجھا کہ گفتگو دو بدو میں وہ واقعات پرلطف انداز میں جن میں ادبی واقعات بھی شامل ہیں اور گھریلو ذاتی زندگی کے واقعات بھی شامل ہیں، تو وہ اچھی ایک سوانح عمری کی سی حیثیت رکھتی ہے. اس کتاب کا آپ نے ذکر کیا، بہت بہت شکریہ، اور آپ نے یاد کیا، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے پروفیسر مظفر حنفی صاحب. آپ کا شمار ہند و پاک کے بلکہ پوری اردو دنیا کے اہم اور نمائندہ شاعروں میں ہوتا ہے. غزل کی جب بھی بات ہوگی مظفر حنفی صاحب کا حوالہ ضرور آئے گا. وقت ہو چکا ہے. اب اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے اگلے ہفتے ایک نئی شخصیت اور اس سے جڑی کچھ اہم، قیمتی، خوبصورت، بامانی اور رنگا رنگ یادوں کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے DD اردو، ایک چینل، ایک تحریک.
یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر۔ کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیے، چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیے۔ کہہ کہوں کا آنسوؤں کا آرزوؤں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں